گھر کے لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک کتاب پڑھی اور پتہ نہیں پاکستان میں اویلیبل ہوگی، باہر سے میں لے کے آیا تھا، ولایت میں ایک جگہ ایئرپورٹ پہ پڑھی ہوئی تھی. اس کتاب کا ٹائٹل تھا ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی. تو کیسے نہیں بننا؟ ہاں ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی، ہاں کیسے نہیں مرنا ہم نے. تو کتاب مجھے بڑی اچھی لگی. آدھی کتاب میں نے نا جہاز میں سفر سے، میں آ رہا تھا انگلینڈ سے، میں نے آدھی راستے میں پڑھ لی. تو اس کتاب کو پڑھ کے، اور پہلے بھی مجھے اس بات کا کچھ ادراک تھا کہ 4 چیزوں پر اگر ہم توجہ دیں نا تو بہت سی بیماریاں ہمیں ہوں گی ہی نہیں. اور دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت منیمم دوائیاں کھاتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے اب اپینڈکس پھٹ گیا تو آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، سیویئر انفیکشن ہو گئی آپ کو اینٹی بائیوٹک لینی پڑے گی، ہے نا، اس طرح کی. لیکن وہ 4 چیزیں نا بہت سمپل ہیں. سب سے اہم اس میں ہے غذا. اور غذا میں صرف یہ نہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں. 4 چیزیں. ہاں کیسے کھاتے ہیں. تو ہم میں سے اکثر لوگوں کی غذا کا کے 4 پرنسپل غلط ہیں. اور ہم میں سے بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ جس کو ہم کھا رہے ہیں وہ غذا ہے ہی نہیں. کبھی بھی آپ کسی ایسی فیکٹری میں چلے جائیں جہاں سے بسکٹ بنتے ہیں، کوئی فیکٹری میں چلے جائیں جس میں یہ کیچپس بنتی ہیں، جس میں یہ جتنے ڈبوں میں بند چیزیں بنتی ہیں، اور آپ ان کے جو وہاں انجینئرز بیٹھے ہیں، ڈائٹیشنز بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ سچ سچ بتائیں کہ یہ آرگینک ہے، وہ کہیں گے نہیں سنتھیٹک ہے، اس میں کھانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے اب آپ کا موٹر سائیکل ہے، اگر آپ موٹر سائیکل میں پٹرول ہی ٹھیک نہیں ڈالیں گے، کچھ اور ڈال دیں گے تو وہ کیسے چلے گا؟ یا چلے گا تو پھک پھک کر. انسانی جسم میں اللہ نے ریزرو بہت رکھا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ گندی فوڈ کھا لی تو اسی وقت وہ فالج ہو گیا، وہ ہی نہیں ہوتا. اس میں وقت لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے. مطلب گردے اگر ہیں نا تو خراب ہوتے 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 کئی سال لگ جائیں گے، دہائیاں لگ جائیں گی، لیکن ان سارے. تو سب سے پہلے تو اس کا سمپل پرنسپل یہ ہے کہ جو چیز زمین سے نکلتی ہے، جو کم سے کم باورچی خانے میں چولہے پر ہوتی ہے، وہ ایکچولی غذا ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ غذا ہے ہی نہیں. لہٰذا ہر وہ چیز جو پلانٹ سے نکلی ہے مگر پلانٹ میں بنی ہوئی نہیں ہے، دونوں پلانٹ ہی ہیں. تو وہ یہ فرق آپ نے کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دوست ہیں سلیم آصف صدیقی صاحب، وہ کہتے ہیں جس کھانے کی چیز کا اشتہار آتا ہے نا وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا، ٹماٹر کا اشتہار دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ہاں، لیکن ٹماٹر کی کیچپ کا اشتہار دیکھا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا اس کا سیب کا، مگر سیب کے جوس کا اشتہار آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس لیے یہ کہ یہ جو نیچرل ہے، یعنی ہماری جو کاربوہائیڈریٹ ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جو جن سے ہم آٹا بناتے ہیں. گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، یہ زمین سے نکلنے والی چیزیں. لیکن پھر یہ کہ یہ پروسیسڈ ہیں، یہ جس کو آپ فلور مل کہتے ہیں، رائس مل، اس میں آپ دیکھیں تو اسی ہوتا کیا ہے، کتنے ٹیمپریچر پر کیا بنتا ہے. دوسرے تو اب یہ تو بہت لمبی بحث ہے، لیکن یہ موٹے موٹے پرنسپل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو جو وائٹ پوائزنز ہیں نا، وہ اپنی زندگی سے نکالنے بہت ضروری ہیں. ایک شوگر ہے. مطلب اگر میرے بس میں ہونا تو میں شوگر، چینی کی فروخت کو بند کر دوں. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں چینی کا بحران، چینی کا بحران. چینی کا بحران، چینی گھر میں نہ بھی ہونا تو ہمیں کوئی ہیلتھ کا ایشو نہیں ہوگا سوائے ٹیسٹ کے ایشو کے. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے. ماں کا دودھ پھیکا ہوتا ہے، تمام جانوروں کا دودھ پھیکا ہوتا ہے، تو بچے کو پھیکا دودھ دیا جاتا ہے. جب آپ روٹی کو چیز لیتے ہیں وہ پھیکا ہوتا ہے، چاول پھیکا ہوتا ہے. فطرت کا جتنی بھی غذائیں ہیں وہ ساری پھیکی ہوتی ہیں. ہم نے جو پھلوں کے اندر شوگر ہے، جن کو ہم نے کراس بریڈ کر کے آرٹیفیشل بنا لیا ہے، وہ بھی اسی طرح جیسے پلانٹ میں بنی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن جو نیچرل فوڈ ہے اس کا شوگر اس شوگر سے بہت مختلف ہے، جو کہ وائٹ سکروز شوگر ہے جو کہ ہم بازار میں بناتے ہیں، جو پروسیس شوگر ہے جس میں کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہر چیز وہ جو قدرتی موجود ہے اس کو کھانا چاہیے. اچھا زیادہ کھانا نقصان دہ ہے. کب کھانا؟ مطلب رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے ہمیں کھانا کھانا چاہیے، اور کم از کم 2 گھنٹے ہم ایمٹی سٹمک ہوں، کم از کم 2 گھنٹے ایمٹی سٹمک ہوں. تو بیچ میں منچنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اس کی مقدار ہے کہ کیسے کھانا ہے. جب ہم کھانا کھائیں تو کم از کم 25 منٹ میں کھانا کھائیں. اور یہ اس کے پیچھے بڑی ایک سائنسی لاجک ہے، کیونکہ جب ہم کھاتے جاتے ہیں نا تو اس کو تقریباً 25 منٹ لگتے ہیں کھانے کو ہماری باڈی کا وہ ہارمون پروڈیوس کرنے کے لیے جو کہ ہمیں کہتا ہے کہ بس کرو. تو جب آپ تیز سے کھاتے جاتے ہیں تو ابھی وہ ٹائم ہی نہیں ہوا ہوتا، جیسے بیٹری کا آپ نے ٹائم لگایا ہے جس میں اس نے گیئر ہو کر یہ کہنا ہے کہ بھی بس کرو. تو لہٰذا اگر آپ بہت تیز کھائیں گے تو آپ زیادہ کھا لیں گے. ٹھیک ہے نا.
تو یہ خوراک کے سلسلے میں ہماری بہت زیادہ ہے. یہ جتنا جنک فوڈ ہے، جتنا 130 ڈگری 40 ڈگری کے اوپر مائکرو ویو میں چیزیں ہو رہی ہیں، یہ تمام بہت ڈینجرس ہیں. یہ کینسر بنا رہی ہیں، ہماری امیونٹی کو کم کر رہی ہیں، ہمیں معدے کے امراض کی طرف لے کر جا رہی ہیں، فیٹی لیور کریٹ کر رہی ہیں. فیٹی لیور کو بیماریوں کی ماں کہا جا سکتا ہے. اسی طرح دوسرا اہم ہے نیند. اس ماڈرن ورلڈ کے اندر مطلب ایک گھر کے اندر 2 بجے سونا ایک ایسے نارم بن گیا ہے، بغیر وجہ کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو نیند کا جو پورا اللہ تعالیٰ نے روشنی کے ساتھ ملا کے ایک سرکیڈین ردم بنایا ہے. جیسے ہمارے دیہات کے لوگ ہیں جو مطلب عشاء کے بعد سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں جس وقت وہ والی روشنی نکل رہی ہوتی ہے کہ جس روشنی میں اگر آپ 15 منٹ کھڑے ہو جائیں تو آپ کی باڈی کے سارے کیمیکل رینیو ہو جاتے ہیں. وہ جو سورج کی روشنی، سورج کے نکلنے سے جسٹ پہلے اور جسٹ بعد کی روشنی ہے، اس روشنی میں 15 منٹ روزانہ رہنا بہت ضروری ہے. وہ دن میں ایک دفعہ وہ ٹائم آتا ہے اور ہمیں تو کبھی نصیب ہی نہیں ہوتی صبح کا وہ والا ٹائم، کیونکہ فجر کی نماز اگر مسجد میں ہم نے پڑھنی ہو تو ہمیں نصیب ہوتی ہے نا، ورنہ تو نصیب نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے چینی کی بات کی ہے، چینی ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ بالکل چھوڑ سکتے لیکن ہیں. اگر فرض کریں کوئی چیز میٹھی کھانے کو دل کرتا ہے، فروٹس کھائیں. نہیں حلوہ کھانے کو دل کرتا ہے، کھیر کسی نے کھانی ہے جی تو وہ کیا کرے بندہ؟ وہ کوئی ایسی چیز ہے سنتھیٹک ہو یا آرگینک جی. ہو؟ ویسے تو جو بازار میں بہت سارے سویٹنرز ملتے ہیں، لیکن ایک ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوا ہے جو کہ آپ اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں اگا کے دیکھا تھا، جس کا نام سٹیویا ہے. اسٹیویا. آپ یہ سرکاری نرسری میں چلے جائیں، محکمہ جنگلات کی نرسری سے، وہاں سے پودا لے آئیں. ٹھیک ہے. تو سٹیویا جو ہے وہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں ڈیجٹ صحیح نہ ہو، لیکن جو میرے ذہن میں ہے کہ 20 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے شوگر سے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کا ایک پتا لے کے نا ایسے مسل کے منہ میں ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے آپ نے پورا ایک نا مصری کی ڈلی منہ میں ڈال لی ہے. آج کل بازار میں سٹیویا کے ڈراپس بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ آرگینک ہے، پتوں سے ایجاد کیا نکلا ہوا ہے. اور ویسے نا میٹھے کا ٹیسٹ ہم نے خود بنایا ہوتا ہے. وہ بات بیچ میں ہماری رہ گئی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کو اگر آپ چینی نہ دیں تو بچے کی 5 سال تک چینی نہ دیں تو بچے کو چینی کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ماں کا دودھ پھیکا ہے. اس کی جو سٹیپل ڈائٹ پہلے ہے وہ پھیکی ہے. ہم خود اس کو ٹافیاں لا کے، گولیاں لا کے اور چاکلیٹ لا کے دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ٹیسٹ کے ڈیولپ کرنے کی بات ہے.